يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ऐ लोगो, अगर तुम यानी मरने के बाद उठने के मुतालिक शक में हो तो बेशक हमने तुम्हें तुराब यानी मिट्टी से खल्क किया है, फिर नुत्फ़ा से, फिर चिमटने वाले ज़रख़ेज़ शुदा बैज़ा से, फिर जनीन से, कामिल सूरत और नाक़िस सूरत, ताकि हम तुम्हारे लिए वाज़े कर दें, और हम रहमों में ठहराते हैं जिसे हम चाहते हैं एक मुकर्ररा मुद्दत तक, फिर हम तुम्हें एक तिफ़ल की सूरत निकालते हैं, फिर ताकि तुम अपनी बलूगत को पहुँचो, और तुम में से किसी को यानी पहले वफ़ात दे दी जाती है और तुम में से कोई पस्त तरीन उम्र की तरफ पलटा दिया जाता है ताकि वो इल्म के बाद कोई शय ना जाने। और तुम ज़मीन को देखते हो खुश्क बंजर, फिर जब हम इस पर पानी नाजिल करते हैं तो वो थरथराती है और फूल जाती है और हर किस्म की खुशनुमा नबातात उगाती है। ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه
وهو على كل شيء قدير. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور بے شک وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور بے شک وہی ہر شے پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ. اور بے شک ساعت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بے شک اللہ ان کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. اور لوگوں میں سے کچھ یعنی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کی مخالفت کی اول بنیاد رکھتے ہوئے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، اور نہ کوئی ہدایت یعنی ان کے پاس ہے اور نہ کوئی روشن کتاب. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ثانی نے غرور سے منہ موڑا تاکہ اللہ کی سبیل سے یعنی ولایت علی علیہ السلام سے لوگوں کو گمراہ کرے. اس کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، اور یوم قیامت ہم اسے جلانے والی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھائیں گے. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. یہ ان یعنی اعمال کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہیں، اور اللہ تو بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی عبادت کنارے پر رہ کر کرتا ہے، یعنی اسلام لانے کے بعد بھی شک میں رہتا ہے. پس اگر اسے خیر پہنچے تو اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر آزمائش آ پڑے تو اپنے منہ کے بل یعنی شرک کی طرف پھر جاتا ہے. اس نے دنیا میں بھی خسارہ پایا اور آخرت میں بھی. یہی واضح خسارے ہیں. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه
وہ اللہ کے علاوہ ان کو پکارتا ہے جو اسے نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں اور نہ اسے نفع دے سکتے ہیں، یہی ہے دور کی گمراہی۔ يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا ضرر ان کے نفع سے زیادہ قریب ہے، واقعی بہت برا مولا ہے اور واقعی بہت برا ساتھی یعنی مرید ہے۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام، حمزہ علیہ السلام اور عبیدہ بن حارث علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی۔ من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ۔ جو یہ ظن کرتا ہے کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا اور آخرت میں ہرگز نصرت نہیں کرے گا، یعنی علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دنیا اور آخرت میں ہرگز نصرت نہیں کرے گا، تو اسے چاہیے کہ آسمان تک ایک رسی لگائے، پھر قطع کرے یعنی ایک سوراخ آسمان میں، پھر دیکھے کیا اس کی تدبیر اس چیز کو دور کر سکتی ہے جو اسے غیظ و غضب دلا رہی تھی، یعنی اگر جا سکتے ہو تو جا کر دیکھ لو کہ آسمانوں میں بھی علی علیہ السلام ہی مددگار ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو بطور واضح آیات نازل کیا، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة
شيء شهيد بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی بن گئے اور سابعین یعنی دین بدلنے والے اور نصارہ اور مجوسی اور جن لوگوں نے شرک کیا، بے شک اللہ ان کے درمیان یوم قیامت فیصلہ کرے گا، بے شک اللہ ہر شے پر چشم دید گواہ ہے۔ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور شمس اور قمر اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چلنے والے یعنی جاندار اور کثیر یعنی تعداد میں انسان، اور اکثریت نے اپنے اوپر عذاب کا استحقاق ثابت کر دیا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے تو اسے کوئی مکرم کرنے والا نہیں، بے شک اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم یہ دو مخالفین ہیں یعنی اہل بیت علیہ السلام اور بنو امیہ، جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا ہے، تو جن لوگوں نے یعنی ولایت علی علیہ السلام سے کفر کیا ہے ان کے لیے نار کے کپڑے قطع کیے جا چکے ہیں، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، يصهر به ما في بطونهم والجلود اس سے گل یعنی پگھل جائے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوگا، اور جلدیں یعنی کھالیں بھی، وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے، كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ جب کبھی وہ ارادہ کریں گے کہ اس میں سے غم کی وجہ سے نکلیں تو اس میں واپس کر دیے جائیں گے،
اور کہا جائے گا جلانے والی آگ کے عذاب کا ذائقہ چکھو۔ إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے صالح اعمال کیے، اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں وہ سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ یعنی مولا علی علیہ السلام، حمزہ، عبیدہ بن حارث، سلمان، ابو ذر اور مقداد کی شان میں نازل ہوئی یہ آیت۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ اور انہیں باتوں میں سے پاکیزہ کی طرف ہدایت کی گئی، یعنی حمزہ، عبیدہ، سلمان، ابو ذر، مقداد اور عمار کو ولایت علی علیہ السلام کی طرف ہدایت ملی، اور انہیں یعنی شیعان علی علیہ السلام کو صراط حمید یعنی ولایت علی علیہ السلام کی طرف ہدایت کی گئی ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کی سبیل سے روکتے ہیں، اور مسجد حرام سے جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس میں یعنی مستقل رہنے والا اور باہر سے آنے والا برابر ہے، اور جو اس میں ظلم سے ٹیڑھ پن پیدا کرنے کا ارادہ کرے گا، یعنی جن لوگوں نے عہد کیا کہ علی علیہ السلام کے بارے میں نازل آیات کا انکار کریں گے، ہم اسے دردناک عذاب کا ذائقہ چکھائیں گے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیعت یعنی کعبے کی جگہ کی نشاندہی مقرر کی اور کہا کہ تم میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے بیت کو طاہر رکھنا طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے، یعنی آل محمد علیہ السلام کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر دبلے اونٹ پر آئیں گے، وہ ہر دور دراز راستے سے آئیں گے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ تاکہ وہ اپنے لیے منافع یعنی مغفرت دیکھیں، اور وہ معلوم ایام تشریق میں چوپائے مویشیوں پر اللہ کے اسم کا ذکر کریں جو ان کو رزق میں دیے گئے ہیں، پس ان میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ غریب کو بھی کھلاؤ۔ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ پھر وہ اپنی میل کچیل دور کریں یعنی بال اور ناخن کاٹنا وغیرہ، اور ملاقات امام علیہ السلام سے تزکیہ نفس کرنا، اور اپنی نظریں یعنی مناسک پوری کریں، اور قدیم گھر کا طواف کریں، اور طواف النساء یعنی اور طواف النساء۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ وہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں یعنی کعبے کی حرمت، قرآن پر عمل یعنی اور ولایت معصومین علیہ السلام کی تعظیم کرے تو وہ اس کے رب کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تمہیں تلاوت کر کے بتائے جا چکے ہیں، پس بتوں یعنی شطرنج کے رجس سے اجتناب کرو، اور جھوٹے قول یعنی گانے وغیرہ سے اجتناب کرو۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ صرف اللہ کی طرف مڑ کر اس کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوئے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا اسے ہوا دور گہری پاش پاش کرنے والی جگہ پھینک دے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔
وہ ہے اور جو شعائر اللہ یعنی قربانی کے جانور کی تعظیم کرے تو یہ قلوب کے تقوی سے ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ تمہارے لیے ان یعنی قربانی کے جانوروں میں ایک مقررہ مدت تک فوائد ہیں، پھر ان کی یعنی قربانی کی جگہ بیت عتیق کی طرف ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہر امت کے لیے ہم نے یعنی قربانی کا ایک طریقہ بنایا ہے تاکہ وہ ان چوپائے مویشیوں پر اللہ کے اسم کا ذکر کریں جو ان کو رزق میں دیے گئے ہیں۔ بس تمہارا معبود واحد معبود ہے تو اسی کے تم فرما بردار رہو، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں یعنی شیعان علی علیہ السلام کو بشارت دے دو۔ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم وہ لوگ یعنی اہل بیت علیہ السلام کے اصحاب کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے قلوب لرز جاتے ہیں، اور اس پر صبر کرنے والے جو ان پر یعنی مصیبت پڑتی ہے، اور صلاۃ قائم کرنے والے اور جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور قربانی کے جانور یعنی اونٹ اور مویشی ہم نے ان کو تمہارے لیے شاعر اللہ میں سے قرار دیا ہے، ان میں تمہارے لیے خیر ہے، پس ان پر اللہ کے اسم کا ذکر کرو صفوں میں کھڑے ہوئے، پھر جب وہ اپنے پہلوؤں پر گر جائیں تو تم ان میں سے کھاؤ اور قناعت پسند اور مانگنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے، شاید کہ تم شکر ادا کرو۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ اللہ کو ان کے گوشت ہرگز نہیں پہنچتے اور نہ ہی ان کا خون، لیکن اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس طرح اس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس ہدایت پر جو اس نے تمہیں دی ہے، اور نیکوکاروں کو بشارت دے دو۔ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرتا ہے جو ایمان والے ہیں، بے شک اللہ سب خائن ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہ السلام اور امام قائم عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو، جن کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان یعنی معصومین علیہ السلام کی نصرت پر واقعی قادر ہے۔ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز۔ جن کو ناحق ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام اور ان کے شیعوں کو ہجرت پر مجبور کیا، صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرے تو خانقاہیں اور گرجے اور معبد اور مساجد جن میں کثرت سے اللہ کے اسم کا ذکر ہوتا ہے واقعی منہدم کر دی جائیں، اور اللہ ضرور ان کی نصرت کرے گا جو اس کی نصرت کرتے ہیں۔ بے شک اللہ واقعی طاقتور اور زبردست ہے۔ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. وہ لوگ یعنی آل محمد علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام اور ان کے اصحاب، جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو صلاۃ قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، اور تمام امور کا انجام اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ. اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ یعنی اہل بیت علیہ السلام کا حق غصب کرنے والے آپ کی تکذیب کرتے ہیں تو ان سے قبل تکذیب کر چکے ہیں قوم نوح اور عاد اور سمود۔ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ. اور قوم ابراہیم اور قوم لوط۔ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ. اور اہل مدین اور موسیٰ کی بھی تکذیب کی گئی تو میں نے کافروں کو مہلت دی، پھر ان کو پکڑ لیا، پس کیسی تھی میری سزا۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَّشِيدٍ. پس کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا جبکہ وہ ظالم تھیں، پس وہ اپنی چھتوں پر گری پڑی ہیں، اور معطل کنویں اور اونچے محل۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. کیا پھر وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے ایسے قلوب ہوتے جن سے وہ عقل کریں، یا کان جن سے وہ سنیں؟ پس یقیناً ان کی بصارتیں اندھی نہیں بلکہ ان کے قلوب اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں، یعنی اللہ شیعوں کی بصارتوں کو کھول دیتا ہے اور دشمنوں کی بصارتوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اور وہ آپ سے عذاب کے لیے عجلت کرتے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، اور بے شک
تیرے رب کے ہاں ایک یوم 1000 سال کی مانند ہے جسے تم شمار کرتے ہو۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو میں نے مہلت دی اور وہ ظالم تھیں، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا اور میری طرف ہی آخری منزل ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اے حبیب کہہ دو، اے لوگو، میں تمہارے لیے صرف واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور صالح اعمال کیے ان کے لیے مغفرت اور باعزت رزق ہے۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو عاجز کرنے کی سعی کرتے ہیں، یعنی مودت اہل بیت علیہم السلام قطع کرتے ہیں، وہی لوگ یعنی ولایت علی علیہ السلام کی مخالفت کی بنیاد رکھنے والے اہل جہیم یعنی اہل جہنم ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اور ہم نے آپ سے قبل کوئی رسول اور نبی نہیں بھیجا مگر جب اس نے تمنا کی یعنی کہ یا اللہ میرے پاس علی علیہ السلام بھیج دے، تو شیطان نے اس کی تمنا میں ڈال دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناپسندیدہ افراد کو ٹپکا دیا، تو اللہ نے یعنی علی علیہ السلام کو بھیج کر منسوخ کر دیا جو شیطان نے ڈالا تھا۔ پھر اللہ اپنی آیات کو یعنی علی علیہ السلام کی نصرت کے ذریعے محکم یعنی فیصلہ کن کر دیتا ہے، اور اللہ سب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي
شقاق بعید. تاکہ وہ اس یعنی خود ساختہ رہنماؤں کو جو شیطان ڈالتا ہے ان لوگوں کے لیے آزمائش بنا دے جن کے قلوب میں شک کا مرض ہے اور جن کے قلوب سخت ہو گئے ہیں، اور بے شک ظالم لوگ دور کی مخالفت میں مبتلا ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اور تاکہ وہ لوگ جان لیں جن کو علم دیا گیا ہے کہ بے شک وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے قلوب اس کے لیے جھک جائیں، اور بے شک اللہ ان لوگوں کی ہدایت صراط مستقیم یعنی امام مستقیم علیہ السلام کی طرف کرنے والا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَقِيمٍ۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ ہمیشہ اس یعنی مولا علی علیہ السلام کی طرف سے شک میں ہی رہیں گے، حتیٰ کہ ان پر ساعت اچانک آ جائے یا ان پر بانجھ کر دینے والے بے مثال دن کا عذاب آ جائے۔ الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم۔ اس دن بادشاہی اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، پس جو لوگ ایمان لائے یعنی علی علیہ السلام پر اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی ولایت پر، اور انہوں نے صالح اعمال کیے، وہ نعمت والی جنتوں میں ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا فأولئک لهم عذاب مہین۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کی تکذیب کی یعنی ولایت علی علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، تو انہی لوگوں کے لیے ذلت آمیز عذاب ہوگا۔ والذین هاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا ليرزقنهم اللہ رزقا حسنا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی سبیل میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو ضرور رزق دے گا، اچھا رزق، اور بے شک اللہ رزق دینے والوں میں بہترین ہے۔ لَيُدْخِلَنَّهُم
مدخلا يرضونه وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ داخل کرے گا جسے وہ پسند کریں گے، اور بے شک اللہ واقعی سب جاننے والا اور بردبار ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ۔ وہ ہے اور جو کوئی بدلہ لے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ویسا ہی جیسا کہ اسے ایذا دی گئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی سازشیں کی گئیں، پھر اس پر یعنی قتل حسین علیہ السلام سے زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی نصرت یعنی قائم عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ذریعے کرے گا، بے شک اللہ واقعی معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور بے شک اللہ سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور بے شک جن کو وہ اس کے علاوہ پکارتے ہیں وہ باطل ہے، اور بے شک اللہ ہی بڑا علی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ۔ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ بے شک اللہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ لطیف اور خبیر ہے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز اور حمید ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ کیا تم نے نہیں دیکھا بے شک اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا جو زمین میں ہے، اور کشتیاں اس کے امر سے سمندر میں چلتی ہیں، اور وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کی اجازت سے، بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ رؤوف الرحیم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ۔ اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں حیات دی، پھر تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان واقعی ناشکرا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ۔ ہر امت کے لیے ہم نے منسک یعنی امام بنایا ہے جس کی وہ اطاعت کرتے ہیں، پس اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ سے امر یعنی علی علیہ السلام کی ولایت و اطاعت کے متعلق تنازع نہ کریں، آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں، بے شک آپ واقعی سیدھی ہدایت پر ہیں۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں تو کہہ دو اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون۔ اللہ یوم قیامت تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا ان باتوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ۔ کیا تم نہیں جانتے بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، بے شک وہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ
وما للظالمين من نصير. اور وہ اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے لیے اس نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور جن کے بارے میں ان کو کوئی علم نہیں ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور جب ان پر ہماری یعنی فضائل اور ولایت علی علیہ الصلوۃ والسلام والی واضح آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو تم ان لوگوں کے چہروں پر جنہوں نے کفر کیا ہے انکار پہچان لیتے ہو، اور وہ قریب ہوتے ہیں کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لیلۃ العقبہ گھاٹی پر سے پتھر لڑکھانے چاہے. جو انہیں ہماری آیات تلاوت کر کے سناتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کیا پھر میں تمہیں اس سے بدتر چیز کی خبر دوں؟ نار، اس کا وعدہ اللہ نے ان سے کیا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. اے لوگو، ایک مثال پیش کی جاتی ہے، پس اسے غور سے سنو. بے شک جن یعنی بتوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی ہرگز خلق نہیں کر سکتے، خواہ وہ سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی شے چھین لے جائے تو وہ اسے اس سے چھڑا نہیں سکتے. کمزور ہے چاہنے والا اور چاہا جانے والا. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. انہوں نے اللہ کی قدر یعنی معرفت حاصل نہ کی جیسا کہ اس کی قدر یعنی معرفت حاصل کرنے کا حق ہے. بے شک اللہ واقعی طاقتور اور زبردست ہے. اللہ یصطفی من الملائکة رسلا ومن الناس
سميع بصير. اللہ ملائکہ میں سے پیغامبر منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، یعنی انبیاء علیہ السلام میں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اوصیاء علیہ السلام میں سے علی علیہ السلام و ائمہ معصومین علیہ السلام منتخب کیے. بے شک اللہ سب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور تمام امور اللہ کی طرف واپس لائے جاتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور خیر انجام دو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد علی علیہ السلام کی اطاعت کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اور اللہ کے لیے جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے. اس نے تمہیں یعنی آل محمد علیہ السلام چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی. تمہارے یعنی آل محمد علیہ السلام کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی دین اللہ نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے، اس سے قبل یعنی کتب میں بھی اور اس یعنی قرآن میں بھی، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام پر گواہ ہو اور تم یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام لوگوں پر گواہ ہو. پس صلاۃ قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کو تھام لو، وہ تمہارا مولا ہے، پس بہت اچھا مولا اور بہت اچھا مددگار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون. سورہ المؤمنون اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے. تحقیق مومنین
یعنی اپنے امیر علی علیہ السلام کے ذریعے فلاح پا گئے ہیں۔ الذين هم في صلاتهم خاشعون، جو اپنی صلاۃ میں خشوع یعنی عاجزی کرنے والے ہیں، والذين هم عن اللغو معرضون، اور جو لغو باتوں یعنی گانے بجانے سے آراز کرتے ہیں، والذين هم للزكاة فاعلون، اور جو تزکیہ یعنی جو تزکیہ کا عمل کرنے والے ہیں، والذين هم لفروجهم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، سوائے اپنی ازواج کے یا جو ان کے دائیں ہاتھوں کی ملکیت ہیں، تو بے شک وہ قابل ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، پھر جو اس کے علاوہ تلاش کریں تو وہی زیادتی کرنے والے ہیں۔ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں یعنی ولایت علی علیہ السلام اور اپنے عہد یعنی میثاق ولایت کا پاس رکھنے والے ہیں۔ والذين هم على صلواتهم يحافظون، اور جو لوگ اپنی صلاتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، أولئك هم الوارثون، وہی لوگ وارث ہیں۔ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، جو فردوس کو وراثت میں لیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور تحقیق ہم نے انسان کو چکنی مٹی کے جوہر سے خلق کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے اسے ایک مضبوط جائے قرار میں نطفہ بنا دیا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر ہم نے نطفہ کو معلق ہونے والا زرخیز شدہ بیضہ بنایا، پھر ہم نے اسے معلق ہونے والے لوتھڑے ایمبریو یعنی ایمبریو کو جنین یعنی فیٹس بنایا، پھر ہم نے جنین کی ہڈیاں بنائیں تو ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کی تخلیق کا آخری مرحلہ شروع کر دیا، پس برکت دینے والا ہے اللہ، خالقین میں بہترین. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. پھر بے شک تم اس کے بعد مرنے والے ہو. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. پھر بے شک تم یوم قیامت اٹھائے جاؤ گے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور تحقیق ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے یعنی آسمان بنائے، اور ہم مخلوق کی طرف سے کبھی بھی غافل نہ تھے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی نازل کیا تو ہم نے اسے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بے شک ہم اسے لے جانے پر بھی واقعی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر اس کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے، تمہارے لیے ان میں کثرت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِّلْآكِلِينَ. اور درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے پیدا کرتا ہے تیل اور غذا یعنی زیتون کھانے والوں کے لیے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.
اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں واقعی ایک سبق ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں کثیر منافع ہے، اور ان میں سے یعنی بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وعليها وعلى الفلك تحملون اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔